رمضان آیا چار سو۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2025۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 18واں پارہ پڑھا ہے، بہت ہی اہم آیات ہیں۔ ایک اعلان سن لیں، میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے ناظم محتمم بھی ہیں، انہوں نے پرسوں ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی ہے ملکی حالات سے متعلق۔ لوگ سوشل میڈیا ہمیں بہت غلط گائیڈ کر رہا ہے، خوب سمجھ لو، بہت اوٹ پٹانگ جس کے منہ میں آتا ہے جو بات آتی ہے کہہ دیتا ہے۔ ان کا جو انٹرویو ہے JTR میڈیا ہاؤس پہ شائع ہوا ہے پوڈ کاسٹ ان کی، وہ لازمی سنیں آپ لوگ، وہ لازمی سنیں، سمجھ رہے؟ ان کے پاس جو نالج ہوتی ہے وہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے، وہ میڈیا سے لی گئی نالج نہیں ہوتی، اور جب تک مشاہدے پر مبنی نالج ان کے پاس نہیں ہوتی وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کوئی صحافی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، سب کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں تجزیہ کرتا ہے انسان، یہ صحیح ہے وہ، لیکن یقینی معلومات جب تک کسی کے پاس نہ ہو آپ بات کر نہیں سکتے۔ تو ان کا انٹرویو آپ لازمی سنیں۔ پھر صحافی میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو لفافہ خور ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں، اور جو لفافہ خور ہوتا ہے نا وہ بہت جاندار طریقے سے جھوٹ بولتا ہے، وہ دو چار سچ ہوتے ہیں اس میں جھوٹ ملا کے وہ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ جو ایک آدھ سچ میں ملا کے پبلش کیا جائے نا وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ دو تین باتیں صحیح ہوتی ہیں اس سے پھر وہ تانے بانے ملا کے سب کچھ ہی لوگ یقین کرتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہی سچ ہی بول رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک دو چیزیں سچ ہوتی ہیں، اس سے جو انہوں نے نتیجے نکالے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے صحیح۔ کل میں نے مثال دی تھی نا، چپل چوری کر کے ایک آدمی بھاگ رہا ہے، جرم یہ ہے کہ چپل چوری کی اس نے، اب جو اس کو لوگ مار رہے ہیں تو چپل چوری کرنے پہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ کسی کا وہ سالہ ہے اور کسی سے اس کو ذاتی بغض ہے، کسی کی قومیت کی لڑائی ہے، تو جرم تھا صرف چپل چوری، اس پہ ایک دو تھپڑ بنتے تھے، لیکن جو پوری قوم اس پہ ٹوٹ پڑی ہے تو وہ چپل کا بہانہ ہے، بہانہ چپل کا ہے اور مقصد اپنا بغض اور عناد ہے۔ تو کچھ صحافیوں کا یہ حساب ہے کہ ان کو ویسے ہی کسی سے بغض ہے، تو کچھ صحیح بات ہوتی ہے اس میں پھر 100 باتیں مبالغہ آرائیاں کر کر کے اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں، ان میں ان کو پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں، بیرونی ایجنسیاں پیسے دے رہی ہوتی ہیں، عیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے۔ انہی کی دیکھو ذہانت بہت اہم چیز ہے۔ کبھی بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا میں ہمیشہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہوں گا، میں کبھی کسی کے دعووں سے اور جذبات سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ دعوے اور جذبات سے متاثر نہ ہو۔ دیکھو یہ کہہ کیا رہا ہے، چیخنے پر، ہڑی ہڑا کرنے پر اور قسمیں اٹھا کے دعوے کرنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہی کے جملوں کو اگر آپ پکڑ لینا تو اسی میں ان کی باتوں کا جواب ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں کو کسی نے قتل کر دیا، میں کہتا ہوں فلاں چونکہ اس کے خلاف بول رہا تھا اس لیے قتل کر دیا۔ بھائی اگر اس لیے قتل کیا ہے تو سب سے زیادہ تو آپ خلاف بول رہے ہو، آپ کیوں نہیں قتل ہوئے اب تک؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ اس طرح کے جملے پکڑنے چاہیے ان لوگوں کے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کہیں قتل ہوا نا، اب اصل قاتل کو بچانے کے لیے الزام ڈال دیا جاتا ہے فلاں نے قتل کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ دیکھو یہ کلپ اس کا، اس میں یہ فلاں کے خلاف بول رہا ہے، تو آپ کا کلپ تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ فلاں کے خلاف آج سے نہیں 10 سال سے بول رہے ہو، تو آپ کیسے بچے ہوئے ہو؟ پھر آپ کو قتل کرنا تو فلاں کے لیے بہت آسان تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ میں کہیں کسی طرف نہیں لے کے جا رہا، آپ کو صرف ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں۔ اس سوشل میڈیا کی دنیا سے نکلو، یعنی اس کے پروپیگنڈے سے۔ کبھی کسی کے بارے میں یقینی تحقیق کے بغیر تبصرہ مت کرو۔ ضروری نہیں کسی میں ایک برائی ہو تو اب جتنی بھی برائیاں ہیں ساری اسی کے کھاتے میں ڈالی جائیں، اور کسی میں اگر ایک آدھ اچھائی نکل آئی تو اب جتنی بھی اچھائیاں ہیں ساری اسی کے کھاتے میں ڈالے جائیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔
تو ان کا انٹرویو لازمی سنیں آپ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا. JTR میڈیا ہاؤس پہ انہوں نے پوڈ کاسٹ دیے. بالکل نیوٹرل ہو کے سننا ہے, کسی بھی بغض, کسی کے عشق میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا, کسی کے بغض میں بھی مبتلا نہیں ہونا, نارمل اور نیوٹرل ہو کے آپ وہ سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی بہترین گائیڈنس ملے گی اس میں. ہم چلتے ہیں جی 18واں پارہ آج ہم نے پڑھا ہے رمضان 2025 1446 ہجری. 18واں پارہ شروع ہوتا ہے, اس میں سورہ مومنون بھی ہے اور سورہ نور بھی ہے. آج پھر مجھے ایک اور جگہ بیان کے لیے جانا ہے تو میں ذرا جلدی نمٹاؤں گا. سورہ مومنون کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات سے شروع کیا. فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے. مومنین کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ فی صلاتہم خاشعون, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, فضول لغویات سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو اور نہ آخرت میں. ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے, وہی یہ ویڈیو گیم نہیں کھیل رہے ہوتے بیٹھ کے, کوئی فائدہ نہیں. گیم کھیلیں آپ بھاگنے دوڑنے والے, ذہن فریش ہوگا آپ کا. اس سے کیا ہوگا؟ ٹش ٹش لگے ہوئے ہو موبائل میں, کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. تو اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے, مجھے کوئی ویڈیو گیم پکڑا دے, میرے سے بٹن بھی نہیں چلتے اس کے, کہ یار کہتے ہیں بہت دلچسپ گیم ہے. بھائی باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم کیوں ضائع کریں یار, بعض چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے کسی کو ٹائم دیا 10 منٹ کا, گپ شپ میں آدھا گھنٹہ ہو گیا, چلو جی آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا, لیکن وہ بغیر ارادے کے ہو گیا, گپ شپ میں مزہ اتنا آیا, چلو جی آدھا گھنٹہ. یہاں تو باقاعدہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ میں نیت کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کی. سانپ والا کھیل رہے ہیں, کیا ہے, بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ سانپ, بس یہ میں نے اتنے سانپ, وہ پہلے نوکیا میں آتا تھا نا سانپ والا, تو پہلے زمانے میں ماں باپ بچوں کو موبائل میں یہ چیزیں نہیں کھیلنے دیتے تھے. ہم تو دیکھتے تھے کہیں سے چھوٹا سا وہ آ گیا نا ہمارے پاس ویڈیو گیم, ہمارے والد صاحب کا تو بہت غصہ, اتنا غصہ کرتے تھے, ہم ان سے چھپ کے کرتے تھے, پھر چھوڑ دیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ والد صاحب یہ سوچتے تھے یہ تو تم باقاعدہ نیت کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, یہ فضول لوگوں کا کام ہے. یہ چیزیں گوروں نے ہماری سوسائٹی میں انگریز لائے. کھیلو کودو, فٹ بال کھیلو, ہاکی کھیلو, کرکٹ کھیلو, ٹینس کھیلو, یہ سب چیزیں کھیلو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ ان سے دماغ فریش ہوتا ہے, آپ کا اسٹیمنا بڑھتا ہے, بہت فائدہ ہے اس کا. لیکن یہ جو ویڈیو گیم کی ہماری سوسائٹی میں رواج ہے, اس سے بچوں کو روکنا چاہیے. بعض دفعہ والدین کو پسند نہیں ہوتی چیز, لیکن روک اس لیے نہیں ہوتے کہ اور اس سے بڑی کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن بچوں کو خود ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھے گیم کھیلو جس سے دماغ فریش ہو. تو اللہ نے فرمایا لغویات سے بچتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے. والذین هم لفروجہم حافظون, اللہ فرماتے ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی زوجہ اور باندیوں کے. باندیاں تو اب ختم ہو چکی ہیں, اب کہیں باندی نہیں بنائی جا سکتی, ذہن میں رکھیں آپ, امپاسبل ہے. تو کیونکہ بین الاقوامی معاہدہ ہو چکا ہے اب, اور یہ معاہدے کی پابندی شریعت میں لازم ہے. تو صرف اب ایک راستہ ہے, کیا ہے؟ نکاح کا. اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہیں اپنی خواہش پوری نہیں کرتے. اور فمن ابتغى فإنهم غیر ملومین, ہاں جو نکاح کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے. اللہ نے دونوں انتہائیں بیان کر دی. نکاح کے علاوہ کوئی راستہ ہوگا قابل ملامت, لیکن جب نکاح ہوگا تو قابل ملامت نہیں ہے. اس لیے شادی ایک ہو, دو ہو, تین ہو, چار ہو, جتنی بھی ہو, اللہ کہہ رہے ہیں ایسا شخص قابل ملامت نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کیوں, وائی, کیا ہو گیا تھا جو آپ نے دوسری کی. آگے پھر انشاءاللہ تفصیل سے. اچھا, فمن ابتغى وراء ذلك, اللہ کہتے ہیں جو نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اس لیے فحش فلمیں دیکھنا, ہینڈ پریکٹس ہے, یا زنا, یا لڑکوں سے بدفعلی, یہ سب حرام ہے اسلام میں, سمجھتے ہو. فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, ایمان والے وہ ہیں جو امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھتے ہیں. آپ کو 1 کروڑ روپے بھی کوئی امانت کے طور پہ دے دینا, اس کو یقین ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس میں سے نہیں کھائے گا. جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا, آپ اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہو.
اللہ کی نظر میں آپ مومن نہیں ہو. تو لوگ ڈرے نہیں آپ سے, گھبرائے نہیں آپ سے, لوگوں کو پتا ہے بھائی یہ ہماری چیزوں کی حفاظت کرے گا, اور عہدہم راعون, معاہدہ کر کے پورا کرے گا. وعدہ الگ چیز ہے, معاہدہ الگ چیز ہے. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے, معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ, دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہوا ہے. اس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون, یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نمازوں کی حفاظت کرنا, اس کو 2 دفعہ اللہ لے کر آئے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ٹائم پہ پڑھتے ہیں, قضا نہیں کرتے نماز. فرمایا اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس, جو فردوس جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے مختلف مراحل سے بنایا. کچھ نوح علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا, اپنی قدرت بیان کی اللہ نے کہ ہم کیسے آسمان سے پانی برساتے ہیں. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, جو برسا سکتا ہے وہ اس پانی کو خشک بھی کر سکتا ہے. پھر سائنسدان بیٹھ کے نا باتیں کرتے رہیں گے, ایکچولی یہ ہوا تھا کہ پانی ایسے اس لیے خشک ہو گیا. وہ تو ٹھیک ہے, اس کی کوئی لاجک ہوگی, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو زمین میں پانی اسٹور کر سکتا ہے وہ اس پانی کو غائب بھی کر سکتا ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ, ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے کھجوروں کے باغات پیدا کیے. وَأَعْنَابٍ, اور انگوروں کے باغات پیدا کیے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ, بہت اس میں پھل ہیں تمہارے لیے, کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاء, اور ایک درخت ہے جو طور پر پیدا ہوتا ہے جس کو زیتون کہا جاتا ہے. تنبت بالدہن, تیل لے کر اگتا ہے وہ. یار زمین سے تیل نکالو, انسان کا تیل اپنا نکل جاتا ہے, لیکن ادھر بیج ڈالو یا ٹہنی دباؤ, زیتون نکلا, اور اس میں سے کیسا بہترین آئل نکلتا ہے. اتنا بہترین آئل, صحت کے لیے انتہائی مفید, اور اس کی آگ میں دھواں نہیں ہوتا, بدبو نہیں ہوتی. اتنا مفید تیل درخت میں سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. فرمایا صبغ للآکلین, کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے. سالن کسے کہتے ہیں؟ روٹی کو جس میں ڈبو کے کھایا جائے. 2 چیزوں کو سے پتہ چلتا ہے کہ سالن ہے وہ, جو آج ہماری سوسائٹی میں سالن ہے نہیں. اللہ نے ایک زیتون کے تیل کو سالن کہا ہے کہ اس سے روٹی کھایا کرو. آج کوئی کھاتا ہے ہی نہیں. زیتون کے تیل سے روٹی کا رواج ختم. اور دوسرا اللہ نے حدیث میں آتا ہے نعم الادام الخل, سرکہ بہترین سالن ہے. ہم سرکے کو سالن میں ڈال کے کھاتے ہیں, سرکہ بطور سالن کے نہیں کھاتے. ایک بڑے قبلہ حکیم ہے, وہ ان کا کہنا یہ ہے روزانہ سرکہ نہیں کھانا چاہیے. ذہن میں رکھو, یہ حدیث میں سرکے کو بہترین سالن تو کہا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سرکہ کھاتے تھے, کیونکہ سرکہ ایک ایسڈ ہوتا ہے. آج کل لوگ نہار منہ سرکے پی رہے ہیں. میں ایک بات آپ سے عرض کروں, یہ جو خوراک سے متعلق معلومات ہے نا, ان میں ڈاکٹروں سے زیادہ ایکسپرٹ حکیم ہوتے ہیں, بشرطے کہ وہ حکیم 2 نمبر نہ ہو. ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ اس سرکہ نہار منہ پینے سے یہ ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے فائدہ, میں انکار نہیں کر رہا. لیکن آپ کسی بوڑھے حکیم سے پوچھو گے جو بہت پرانا حکیم ہوگا, جو تجربہ کار ہوگا, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا آپ نہار منہ سرکہ پیئیں. وہ اس کے سائڈ افیکٹ بتانا شروع کرے گا, اس سے یہ فائدے ہیں لیکن اس سے کچھ نقصانات بھی ہیں, کیونکہ ایسڈ ہے نا یہ. تو وہ گھٹنوں کے مسائل پیدا کر رہا ہے, اور کیلشیم کو باڈی میں کم کرنا, 20 قسم کے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے نہار منہ سرکہ اور لیمن کا پانی پینا شروع کیا, دبلے ہو گئے. ڈاکٹروں نے کہا تھا ان کو ماشاءاللہ, ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ دبلے تو آپ ہو گئے, لیکن اس ایسڈ نے میدے کی ایسی کی تیسی کر دی, اس کی دیواروں کا وہی ختم کر دی. میدے کی دیواریں ہوتی ہیں نا, ان کو چھلنی کر دیا اس. تو ایسی کوئی بھی چیز کسی ایک ڈاکٹر یا ایک یوٹیوب کلپ کو دیکھ کے شروع نہیں کر دیا کرو کہ صبح صبح سرکہ پانی میں ڈال کے پینے سے یہ ہو جائے گا. تو 20 لوگوں سے مشورے لے لیا کرو جب بھی کوئی ایب نارملٹی والا کام کر رہے ہو, کوئی بھی عام روٹین سے ہٹ کے کام کر رہے ہو, تو ایک ڈاکٹر ایک حکیم نہیں, 10-15 ڈاکٹروں سے حکیموں سے مشورہ لے لو, وہ بتائیں کہ ہاں جی پی لو, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. جیسے لہسن کھانے کے بہت فائدے ہیں, لیکن لہسن بھی ایک ایسڈ ہے, آگ لگا دیتا ہے پیٹ میں جا کے. تو ایسا نہیں ہے کہ لہسن پھونکتے جا رہے ہو. ابھی ایک صاحب نے لہسن کا پانی نکال کے روزانہ بھر بھر کے پی رہے ہیں بوتلیں. میں نے کہا بیٹا تیرا انا للہ ہو جائے تو مجھے جنازے پہ بلا لینا. خیر ہم آگے چلتے ہیں.
تو وَإِنَّ لَكُمْ فِي تو حکیم لوگ کہتے ہیں مہینے میں ایک آدھ دفعہ سرکے کو سالن کے طور پہ کھا لو بس. واللہ عالم، باقی طب کی باتیں ڈاکٹروں سے حکیموں سے پوچھیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ، تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان، کیسے ہم تمہیں ان سے دودھ پلاتے ہیں اور ان پر تم وہ سواری کے طور پہ بھی کام آتے ہیں. بہت زبردست اللہ نے اس میں مثالیں دی ہیں. ایک اور مثال اللہ نے دی کہ پچھلی قوموں میں ایک پیغمبر آئے تو وہ کیا کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم. ہر پیغمبر کو ایک طعنہ دیا گیا، یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں. یاکل مما تاکلون منہ، جو تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتے ہیں. ویشرب مما تشربون، جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ سے بزرگی کا تصور ایک الگ ہی بیٹھا ہوا ہے، بھئی یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنے جیسے انسان کو فالو کرو گے تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. اور دیکھو یہ باتیں بھی کتنی عجیب کرتے ہیں. باتیں کیا کرتے ہیں، أَيَعِدُكُمْ، دیکھو یہ ہمیشہ سے ایک پرانا طعنہ ہے جو آج بھی مذہبی اسکالرز کو دیا جاتا ہے اور سائنسدانوں کی طرف سے. ابے یہ مذہبی لوگوں نے جنت جہنم میں الجھایا ہوا ہے لوگوں کو. کس میں الجھایا ہوا ہے؟ جنت میں اور جہنم میں. موت کے بعد زندگی اور قبر میں فرشتے آئیں گے، پھر وہ اٹھے گے اور حشر ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا. او بھائی سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی. تو یہ نئی بات نہیں ہے. ہر پیغمبر پہ کو یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو ان پیغمبر کو بھی قوم نے کیا طعنہ دیا، اَیَعِدُکُم، لوگو تم سے یہ کس قسم کا وعدہ کر رہا ہے یہ شخص معاذ اللہ، انکم اذا متم، کہ تم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے. یعنی یہ مانتے بھی ہیں کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں یہ پیغمبر. انکم تخرجون، اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہیہاتا لما توعدون. ہیہاتا کا مطلب جیسے ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے بھائی بس کرے یار، یہ عقل سے بہت، بھائی کوئی بات کر رہا ہوتا ہم کہتے ہیں بس کر جا، بس بہت ہو گئی. یہ کب ہم کہتے ہیں یہ جملہ، کہ جب عقل سے بالکل ہی الٹی بات ہوتی ہے جو عقل میں آ ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے بھی کہا ہیہاتا لما توعدون، بھائی جس آخرت کا تم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ ہیہاتا، وہ یقین لانے والی چیز نہیں ہے. خود مان بھی رہے یہ پیغمبر کہ مر کے ہم مٹی بھی ہوتے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ بھی ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یا تو یہ کہتے ہیں کہ مر کے ہم ویسے ہی رہتے ہیں، مانتے ہیں کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں دوبارہ حساب ہوگا. ہیہاتا لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کر رہے ہیں یہ عقل سے دور ہے، یہ ماننے والی باتیں نہیں. ایسے مسترد کرتے تھے. ابے بس کردہ ہے، ابے کیا حوروں کی باتیں کر رہے ہو یار، سمجھ رہے ہو؟ اس طرح کی آج بھی یہ سیکولر لبرل طبقے کا نا اسٹائل یہی ہوتا ہے. بھائی مولوی نے تھوڑی کہا ہے کہ جنت ہے جہنم میں، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا لیا، آپ جانو اللہ جانے، لڑ لینا. جب اگر قبر میں حساب نہیں ہوا تو آپ کی لک ہے، ہو گیا تو پھر مفتی طارق مسعود کو یاد کرو گے، پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو یاد کرو گے، یار صحیح بولتے تھے یار. تو پھر اصل میں تو اللہ کے پیغمبر کو یاد کرو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم نے ٹھکرایا. پھر کہنے لگے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، پیغمبروں سے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، نموت و نحیا، اس میں ہم مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں، ایک نیچرل پروسیس ہے. یہ کیا ہے؟ نیچرل. زمین میں آم کی گٹلی ڈالیں گے، ایک نیچرل پروسیس ہے، درخت اگے گا، آم اگیں گے. بیوٹی آف نیچر ہے یہ کیا ہے؟ بیوٹی. نیچر نے اس گٹلی میں سافٹ ویئر ڈال دیے ایسے، پانی لگے درخت بنے اور پھر انہی سے دوبارہ گٹلیاں پیدا ہو جائیں. یہ سائیکل. جو ایتھیس اور ملحد لوگ ہیں نا، ہر قدرت کے کرشمے کو بیوٹی آف نیچر کہہ کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. پھر جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا قیامت کے دن، پھر یہ کہیں گے بیوٹی کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ اگلی. بدصورت کو کہتے ہیں نا، وہ تو بدصورت عورت کو کہتے ہیں. بیوٹی کا الٹ کیا ہوگا؟ اگلینس. بیسٹ آف نیچر ہے. یہ کیا کہیں گے؟ یار یہ نیچر بہت بدماشی کر رہی ہے ہمارے ساتھ، دوبارہ ریورس کر دیا اس عمل کو. پھر جب اللہ ان سے حساب و کتاب لے گا تو کہیں گے بیسٹ آف نیچر، فطر نیچرل ہے سب کچھ. پھر جب جہنم میں جائیں گے
تو کہیں گے کہ یہ بھی کیا ہے, نیچر کا ظلم ہے ہمارے ساتھ. تو وہاں جا کے کہیں گے سب کچھ کون کر رہا تھا؟ اللہ. تو نیچر تو ہے, نیچر سب کچھ کر رہی ہے, لیکن بنایا کس نے اس نیچر کو؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. نیچر میں خود اتنی عقل نہیں ہے کہ آم کی گٹلی میں ایسی چیزیں ڈال دے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ کہنے لگے نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین, یہی دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں, جیتے ہیں, اور ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے. ایک اور جگہ آتا ہے کہ ان وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہے جو ہمیں ہلاک کرتا ہے, ٹائم ہے, ٹائم کے حساب سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم مر جاتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو کون زندہ رہے گا بڑھاپے میں؟ تو اتفاق سے مر جاتے ہیں, تو ختم کہانی. تو ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا, یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے, ہم ایمان نہیں لائیں گے. پھر اللہ نے آگے اس قوم کی تباہی کا واقعہ بیان کیا. وقت کم ہے, جلدی آج میں سورہ نور پڑھی ہے, بہت اہم ہے, میں چاہتا ہوں اس کے بھی کچھ اہم آیات آپ کے سامنے جلدی سے آ جائیں. اس سورت کے آخر میں نا اللہ نے جہنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے, بہت اہم ہے وہ. فرمایا حتی اذا جاءہم الموت, یہ زندگی میں تو اللہ کے حکام کو جھٹلاتے ہیں, لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اور برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ قال رب ارجعون, ان کی تمنا ہوتی ہے اے اللہ تو ہمیں دوبارہ بھیج دے اس دنیا میں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, جو زندگی میں چھوڑ کر آیا ہوں میں اس میں نیک اعمال کروں گا. اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ہو قائلها, یہ تھوڑا پہلے کہہ دیتا تو اس جملے کی بڑی قدر تھی میرے دل میں. اب یہ جملہ کہہ رہا ہے تو ایک کلمہ ہے جو تیری زبان سے نکلا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب تیرے سامنے ایک برزخ کی زندگی, ایک پردہ ہے, اور اس کے بعد قیامت ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, پھر جب سور میں پھونکا جائے گا, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, کوئی نسب کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کا برائیوں کا پلڑا جھک گیا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. اس سے ہلکے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر برے نے کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں, اور ہر اچھے نے بھی کچھ برے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں کرائٹیریا ہے نا, ہم جب بتا رہے ہوتے ہیں فلاں اتنا بدماش, اتنا ظالم, اتنا گمراہ, لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے دین کا یہ کام کتنا اچھا کیا ہے. بھائی 2-4 کام اچھے کرنے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ بندہ اچھا ہو جائے. 2-4 اچھے کام ہر ایک نے کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور 2-4 برے کام کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ بندہ برا ہو جائے. تو اللہ میاں بھی دیکھتے ہیں کہ خیر غالب ہے یا شر غالب ہے, ہر اچھے سے کچھ نہ کچھ مسٹیک ہوتی ہیں. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے لوگوں میں دیکھا اچھوں میں کوئی اچھا ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. تو میں نے کہا یار تو دنیا میں کوئی اچھا ہے ہی نہیں, پھر ہر اچھے میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں میں نے بروں کو دیکھا تو کوئی برا ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی اچھا ہی نہ ہو. تو میں نے کہا اس کا مطلب تو دنیا میں کوئی برا ہی نہیں ہے, جبکہ قرآن کیا کہتے ہیں اچھے بھی ہوں گے اور دنیا میں برے بھی. تو کہتے ہیں پھر میں نے معیار یہ بنایا کہ بھائی اچھے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی برائی نہ ہو, اور برے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھائی نہ ہو. جس کی اچھائیاں برائیوں پہ غالب ہیں وہ اچھا ہے, جس کی برائیاں اچھائیوں پہ غالب ہے وہ برا ہے. تو مذہبی اسکالر کو بھی اسی حیثیت سے دیکھا کرو. صحابہ کو برا بلا کہنا, کسی ولی اللہ کا نہ چھوڑنا, اور جھوٹ پلود اور فضول قسم کی صبح و شام لوگوں میں نفرتیں پھیلانا, ایک آدھ اچھی بات بھی مارکیٹ میں چلا دینا, تو اس سے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2-4 اچھی باتیں, تو یہ تو ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے 2-4 اچھی باتیں. تو جس کو جب کوئی فیور دینا ہوتا ہے تو وہ ان 2-4 اچھی باتوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جس کے نیکیوں کا پلڑا کم پڑ گیا, برائیوں کا پلڑا جھک گیا, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا, جہنم میں رہیں گے ہمیشہ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ, ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسے گی, اللہ ہمیں بچائے. پھر اللہ ان سے کہے گا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ, تم آج اس آگ میں جل رہے ہو, کیا دنیا میں میری آیات تم کو نہیں پڑھ کے سنائی جاتی تھیں اور تم ان کا انکار کر دیا کرتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, وہ کہیں گے اے اللہ ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی تھی, غور ہی نہیں کیا ہم نے تیری آیات میں.
مذاق اڑاتے رہتے تھے ہم. بدقسمتی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ایک مہلت دے دے, ہمیں اس آگ سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, اگر دوبارہ ہم جرم کریں تو ہم پکے ظالم ہیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا, اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس آگ میں. وَلَا تُكَلِّمُونَ, مجھ سے کلام بھی مت کرو. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي, دنیا میں میرے بندوں میں ایک جماعت ایسی تھی, یقولون, جو یہ کہا کرتا تھا, ربنا آمنا, اے اللہ ہم تیری دعوت پر ایمان لے آئے, ہم تیری دعوت پر ایمان لے آئے. فاغفر لنا, پھر اس کو فکر ہوتی تھی ان سے جو کوئی غلطی ہو تو وہ اللہ معاف کرے وہ غلطی, تو وہ دعائیں مانگتے تھے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. ورحمنا, اور ہم پر رحم کر. وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. وہ اس طرح مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے, ان کو فکر تھی اپنی اصلاح کی, اور اگر غلطی ہو جائے تو معاف کروانے کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ گناہ کو لے کے دنیا سے جانا نہیں ہم نے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم نے دنیا میں ان کا مذاق ٹھہرا لیا تھا. تم کہتے تھے یہ ہیں جو سائنس کو نہیں مانتے, یہ ہیں انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور یہ ابھی تک پردہ کرو, ماں باپ کی اطاعت کرو, 5 ٹائم نماز پڑھو, رمضان کے روزے رکھو, رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگو. آج ہمارا سیکولر لبرل طبقہ یہی باتیں کر رہا ہے. گورا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ان کے تو بوائے فرینڈ ہو, بیوی ہو, نجی مسئلہ ہے, زنا کرو, ہومو سیکشولیٹی ہو. بھائی کیا ہے, اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ دنیا میں ایک ہی چیز کو لبرل لوگوں نے باپ بنا لیا جس کو ترقی کہتے ہیں, ترقی کے علاوہ ان کا کوئی اور دوسرا غم ہے ہی نہیں. تو فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم نے ان کا مذاق ٹھہرا لیا تھا. حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي, اور تم ان مذہبی لوگوں کے خلاف اتنا جا چکے تھے کہ اس مخالفت نے تمہیں میری یاد سے بالکل ہی محروم کر دیا. ان کی دشمنی میں مجھے بھول گئے تم. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے دیکھ کے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, ان کے صبر کا آج میں نے ان کو کیسا بدلہ دیا ہے. الیوم کا لفظ بڑا مزے کا ہے قرآن میں. الیوم, آج دیکھو کیسا بدلہ دیا. انہم ہم الفائزون, آج وہی کامیاب ہیں, وہی وہ لوگ آج کامیاب ہیں. پھر اللہ ان سے کہے گا, قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, جس ترقی کے پیچھے تم پاگل ہوئے تھے. ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں, بار بار اس مضمون کو میں واضح کر چکا ہوں, لیکن وہ ترقی جو اللہ سے غافل کر دے, خدا کا باغی بنا دے, اس ترقی پہ 100 دفعہ لعنت بھیجو. تو فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ, جس دنیا کے پیچھے تم لگے ہوئے تھے, تم اس دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کہیں گے ہم ایک دن یا آدھا دن. آخرت کا دن اتنا لمبا ہوگا نا کہ اس دنیا کے طویل دنوں کو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک دن یا آدھا دن. یہ وہ ایک یا آدھا دن ہے جس کے پیچھے آخرت برباد کر دی. قال ان لبثتم الا قلیلا, اللہ کہیں گے واقعی بہت تھوڑے رہے ہو دنیا میں. لو انکم کنتم تعلمون, کاش یہ تم پہلے جان لیتے. یہ 50 60 70 سال ککھ بھی نہیں ہے, یہ 2 ٹکے کا ٹائم نہیں ہے جس کو ہم اتنی ویلیو دے رہے ہیں, اتنے اس کو ویلیو دے رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہے اس میں لوگ ہیں کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, صحیح ہے نا, وہ وہاں چلا گیا امریکہ, وہ جاپان چلا گیا. مفتی صاحب کے دیکھو کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی امریکہ جا رہے ہیں, اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, 2 ٹکے کی دنیا ہے. تو بیٹھو نا انڈا موڑ پہ, کیوں جاپان کی ٹرینیں دکھا دکھا کے ہمیں سڑا رہے ہو. ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. بڑا ٹائٹ شعر ہے. جلانا کہتے ہیں زندگی دینا, جلانا کا مطلب تپانا. تو عاشق جو تھا نا اپنی معشوقہ کی محبت میں, عشق میں اتنا غمزدہ ہوا کہ مر ہی گیا بیچارہ نا, بیمار ہو کے. جب مر گیا تو قبر میں جائے گا, ظاہر ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ اب میری محبوبہ قبر کی زیارت کے لیے تو آ جائے گی نا, کہ میری یاد میں مر گیا. تو محبوبہ اپنے والے کے ساتھ آئی. کمبخت وہ اکیلی قبر پہ بھی نہیں آئی, وہ آئی اپنے فرینڈ کے ساتھ جس کے تپن اور جلن میں یہ مرا تھا. تو اس موقع پر اس مردے نے یہ شعر کہا, ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. تم زندہ نہیں کر سکتے, ہونا تو یہ چاہیے تھا تم مجھے زندہ کرتے. یار میری یاد میں مر گیا, اب ڈاکٹروں سے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی. تو کہہ رہے تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں, تم اور تپا رہے ہو مجھے. یہ کہاں سے کہاں شعر نکل گیا, یہ بات کیا چل رہی تھی.
ہاں جاپان کی ٹرینیں. تو لوگ مجھے کہتے ہیں ایک طرف بات کرتے ہو دنیا 2 ٹکے کی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے 2 ٹکے کی نہیں ہے, تو پھر جاپان کی ٹرینیں ہمیں دکھا کے جلاتے کیوں ہو؟ تم ہمیں جاپان بھجوا نہیں سکتے تو ٹرینیں دکھا کے جلاتے کیوں؟ تو دنیا رکھنا, دنیا کو انجوائے کرنا بری چیز نہیں ہے, اس کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینا بری چیز ہے. جب 2 چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو پھر مہنگی چیز کو لیا جاتا ہے. آپ کے پاس ایک کسی نے آپ کو چینی کا کپ دے دیا, سادہ سا چینی سے, وہ چینی نہیں جو چینی کے پتھر کے کپ ہوتے ہیں, تو آپ اس کو لے لو گے. لیکن اگر وہ کہتا ہے یہ توڑو گے تو سونے کا کپ دوں گا, تو فوراً اس کو کیا کرو گے؟ توڑ دو گے. اگر نہیں دے رہا تو اسی کو رکھو گے آپ. تو جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں دنیا کو لات مار دو. بھائی جاپان کی ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے نا, پھر ایسی کی تیسی جاپان کی. تو جہاں ٹکراؤ نہیں ہو رہا, دنیا اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے, انجوائے کرو بھائی. تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں اتنی تھوڑی ہے کہ پہلے کیا ہے آخرت. تو اللہ کہیں گے چند دن تم دنیا میں رہے ہو اور اس کو اتنا تم نے بڑھا لیا تھا, خدا کو ناراض کر دیا. تو پھر آگے اللہ ان سے کیا کہیں گے؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا. کیونکہ جو یہ سن رہے نا آیتیں, ہو سکتا ہے اس کو بھی ان جہنمیوں پہ ترس آئے کہ اللہ ان کو آگ میں کیوں جلا رہا ہے. تو اللہ ان سے مکالمہ کہے گا افا حسبتم, یہ بہت اہم آیت ہے, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا انما خلقناکم عبثا, کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے, یہ پوری کائنات تمہارے لیے اور تمہارے ذمے کوئی کام ہی نہیں ہے, تم صرف لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, زنا کرنے کے لیے, شراب پینے کے لیے, لڑکیوں سے لائن مارنے کے لیے, تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں تمہیں پیدا کر کے بھول گیا ہوں, تم یہ سمجھ بیٹھے تھے. یہ ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کو بہت پیسہ دے کے, باپ نے فرانس بھیجا پڑھنے کے لیے, ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا, ادھر سے قرضے ادھر سے قرضے, بڑی مشائل سے ویزے لگوا کے اس کو بھیج دیا. اب وہ وہاں جا کے گٹکے پان میں اڑا رہا ہے, تو باپ کیا کہے گا؟ بھائی تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے تجھے انجوائے کرنے کے لیے بھیجا ہے وہاں. تو مطلب کیا؟ یہ استفہام انکاری ہے, یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے. تو نے اگر سمجھائے تو بہت غلط سمجھا, اس کی تجھے سزا ملے گی, جائیداد سے آگ کر دوں گا, کچھ بھی کر دوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا, وانکم الینا لا ترجعون, اور تم ہمارے پاس حساب و کتاب کے لیے آؤ گے نہیں. جیسے باپ کہے میں نے تمہیں بھیج دیا, میں تو پوچھوں گا نہیں بیٹا کتنے پیسے کہاں خرچ کیے ہیں بھائی. تو یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, یہ کون سی نعمت کہاں خرچ کی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نعمت دے کے بھول گیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ فتعال اللہ الملک الحق, جو حق بادشاہ ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں میں کچھ کر کے بس بنا کے چھوڑ دے, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھو اگر آخرت نہیں ہے نا تو اللہ کا ظالم ہونا لازم آتا ہے, کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے بدماش اور ظالم ہیں, ان کو دنیا میں سزا نہیں ملتی, بلکہ وہی حکومت کر رہے ہوتے ہیں. الزام جھوٹوں پہ لگتے ہیں, بے گناہ یعنی الزام بے گناہوں پہ لگتے ہیں, جھوٹے الزام, اور بے گناہ لوگ بدنام ہو جاتے ہیں, لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں اس کو. انسان کے پاس یقینی ذرائع نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ کون ملزم ہے اور کون. بھائی جج کیا کرے گا؟ گواہوں کو دیکھ کے پھندے پہ چڑھا دے گا کسی کو, ہو سکتا ہے وہ گواہ جھوٹ بول رہے ہوں, نہ اس میں جج کا قصور ہوتا ہے, وہ گواہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ گواہوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو اتنا دنیا میں اس معاملے میں اونچ نیچ ہے کہ دنیا میں حقیقی انصاف ملنا بہت مشکل ہے. 100 انسانوں کے قاتل ہیں دنیا میں. جاپان میں جو بم برسا تھا اس میں لوگوں کی حالت کیا ہوئی تھی, اب تک وہاں اثرات ہیں اس کے. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, جو ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو غافل مت سمجھو, اللہ نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے اگر آخرت نہیں ہے تو یہ تو بھائی اللہ پہ سیدھا سیدھا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حکمران ایسے اندھیری چلائی ہوئی ہوتی ہے, تو نے بھی کیا کیا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں نیکوں کو اچھا بدلہ ملے گا, ان کی نیکیاں بھی ضائع نہیں ہوں گی. ایسا قاعدہ قرآن نے بیان کیا نا, یہ سن کے ایک انگریز مسلمان ہوا تھا, اس نے مجھے خود بتایا. میں نے ایک انگریز دیکھا, مجھے غفار بھائی لگ رہے تھے وہ انگریز نا, کالر والی قمیض پہنی ہوئی ہے جیسے ہم لوگ نہیں یہاں بڑے کالر والی قمیض اور چوڑے پینچوں کی شلوار, ادھر ہی یہاں یہیں ادھر ہی اسی پلاٹ میں قریب میں. کسی نے بتایا بھائی امریکن ہے مسلمان ہوا ہے. اچھا یہ امریکی جب مسلمان ہوتے ہیں تو بالکل چینج ہو جاتے ہیں, انہیں پینٹ شرٹ بھی چھوڑ دی,
میں نہیں کہہ رہا پینٹ شرٹ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن میں اس کی ایک سوچ بتا رہا ہوں. اس نے کہا یار پورا جو مسلمانوں کا ڈریس ہمیشہ سے رہا ہے، ایسے میں نے اور بھی انگریز دیکھے ہیں. ایک انگریز مسلمانوں کا پورا جبہ، ہمارے مدرسے میں آتا تھا، وہ اتنی لمبی نماز پڑھتا، اتنی لمبی. ہم نے کہا بھائی ہمیں شرم آتی تھی. پھر میں نے کہا یار یہ تو بہت ماشاء اللہ بڑے خشوع و خضوع سے بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے یہ. تو پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. کسی نے کہا ایک آدمی مسلمان ہوا تو رائمنڈ گیا تو اس نے دیکھا یہاں تو بڑی اسپیڈ سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس غیر مسلم نے بولا تو بہت جلدی پڑھ رہا ہے. کہہ رہا ہے یار ہمارا پرانا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، تمہارا بھی نیا نیا ہے نا، بحال ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، کنیکشن بحال ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہمارا پرانا کنیکشن ہے، فوراً ہمارا کنیکشن اللہ سے بحال ہو جاتا ہے. تو خیر اچھا، وہ جو گورا تھا نا جو مسلمان ہوا چبا شبا، وہ بھی قربانی دیں. وہ کہتا ہے میں زندگی وقف کر دی اللہ کے لیے بس. ہم نے اس سے پوچھا تمہارا پرانا نام کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا پچھلی زندگی کو میں مٹی ڈال چکا ہوں، نہ میں اس بارے میں سوال پوچھنا پسند کرتا ہوں نہ جواب دینا. کشتیاں جلا دی، ختم بس. ایسا یہ ہوتی ہے خاندانی توبہ. آج لڑکے فلم دیکھنے سے توبہ کرتے ہیں، سینما گھر نہیں جائیں گے، پھر وہیں سے گزر کے سائڈوں پہ یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں مفتی صاحب توبہ کر تو لیتے لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہتے. ابے قائم کیسے رہے گا جب انہی گلی محلوں میں بار بار جا رہا ہے، وہی سائن بورڈ بار بار دیکھ رہا ہے، تو کہاں سے قائم رہے گا؟ جب فحش فلموں کی عادت اللہ نہ کرے پڑ گئی تو بند کمرے میں لیپ ٹاپ دیکھتے کیوں ہو بیٹھ کے بھائی؟ اس کو توبہ نہیں کہتے. تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یو ٹرن لے لے آدمی. تو اس گورے نے ایسا یو ٹرن لیا، کشتیاں جلا دی بالکل. ایک اور فرانس کا گورا ملا، وہ جامع رشید میں آیا، وہ بھی ایسا جبہ ایسی داڑھی. کچھ گوروں کو تو میں نے انٹرویو امریکہ میں لیے ہیں، مسلمان ہوئے اور ہمارے مدرسوں میں داخلہ لے کے عالم بن رہے ہیں ماشاء اللہ. لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے، تو وہ انگریز تو منجن نہیں خریدے گا، اتنا بے وقوف نہیں ہوتا، پورا پراپر عالم بن رہا ہے. ہمارے مدرسوں نے کئی انگریزوں کو عالم بنایا ہے، سمجھتے ہو؟ تو وہ بھی پورا یو ٹرن لے لیا اس نے. تو پھر یہاں ادھر ہی گلشن اقبال میں کسی لڑکی سے اس انگریز نے شادی کی اور ایسا یو ٹرن لیا کہ میری گپ شپ ہوئی تو کہہ رہا ہے میں پوری 4 شادیاں کروں گا. کمال ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جب میں نے سب عیاشی چھوڑ دی جو اسلام سے پہلے کرتا تھا، تو جو اسلام نے مجھے اجازت دی اس سے فائدہ تو اٹھاؤں گا نا میں. پھر مجھے کہنے لگا میری بیوی نہیں مانتی، اور کہہ رہا ہے میں نے اس کو نہیں کہا کہ تو لازمی کرنا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. تو کہتا ہے لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ مجھے کیسے روک رہی ہے. میں نے کہا وہ مسلمان تو ہے لیکن بیوی بھی تو ہے نا وہ، تو اس کو ظاہر ہے سوکن آ رہی ہے اس کے اوپر. کہہ رہے لیکن میں کروں گا. جب میری اتنی گرل فرینڈ تھی، اس نے کہا کہ میری اتنی گرل فرینڈ تھی، میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، تو اب جو اسلام نے میں اسلام لایا ہوں تو پھر پورا اسلام. تو اس کی نظر میں پورا اسلام یہ تھا کہ پوری ٹوٹل خالی یہی چیز نہیں تھی، ماشاءاللہ تہجد گزار اور داڑھی اور ماشاءاللہ بڑا زبردست لباس. خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق، اللہ جو برحق بادشاہ ہے وہ اس عیب سے پاک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہاں یہ آیت اصل میں سنانے لگا تھا جس کو دیکھ کے وہ غیر مسلم مسلمان ہوا، جو یہاں گورا آیا تھا نا، جو غفار بھائی لگ رہے تھے بالکل ایسے دیسی لباس. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا آپ نے اسلام؟ اس نے کہا ڈے آف ججمنٹ کو جس طرح اسلام ایکسپلین کرتا ہے ایسا کوئی بھی ایکسپلین نہیں کرتا. اور کہا انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر ایمان رکھے. تو اس میں قرآن کی آیت دیکھو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا اللہ ضائع نہیں کرے گا، سامنے لے آئے گا قیامت کے دن، ذرہ برابر بھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی لے آئے گا سامنے. تو ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قرآن کہتا ہے جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا وہ کہے گا کیسا اعمال نامہ ہے کہ کوئی باریک گوشہ میری زندگی کا، چھوٹا گوشہ ہو یا بڑا عمل ہو، کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے، کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے. وہ حیران ہوگا بھائی ایسی تو رپورٹ آج تک ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا انتظام ہو رہا ہے ہم سب کے اعمال کے محفوظ کرنے کا. تو اللہ بچائے ہمارا بنے گا کیا آخرت میں. ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ حساب نہ بھی لینا، صرف دنیا کو یہ بتا دے کہ یہ کچھ کر کے آیا ہے. یہ کیا کر کے آیا ہے؟ یہ بندہ یہ کچھ کر کے آیا ہے. تو کون بچے گا میرے بھائی؟ کون بچے گا؟ کہا وہ جو ذلت ہوگی نا وہی کافی ہے.
اللہ ہم سب کو اس ذلت کے سے محفوظ رکھے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورہ مومنون تھی. اب آگے سورہ نور ہے. سورہ نور میں بہت سارے احکام ہیں آپس میں رہنے کے, ریاست سے متعلق. سب سے پہلے اللہ نے زانیوں کو چترول لگانے سے شروع کیا اس آیت. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جو کنوارے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو اللہ کہتے ہیں چوک پہ کھڑا کر کے کمبختوں کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. جب اللہ کا حکم جاری کرو تو تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. مسلمانوں کی ایک جماعت یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو پھر اللہ نے بتایا زانی لوگوں کو گندی عورتیں پسند ہوتی ہیں, اور گندی عورتوں کی طرف رغبت بھی زانی مردوں میں ہی ہوتی ہے. جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے, ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. گندی سے یہاں مراد ہے زانی, فاحشہ. ایک مرد پہ ٹکی نہیں رہی ہے نا. تو آج کل گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن پرانے والوں کی یادیں رہ جاتی ہیں. پھر وہ کمپیئر کریں. میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں, کبھی اکیلے میں آؤ خوشبو لگا کے, میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں. وہ پرانے والا اب تھوڑا سا نئے والے نے برا سلوک کیا نا شوہر نے, تو پرانا بوائے فرینڈ یاد آنا شروع. کاش وسیم سے شادی کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. بھائی وسیم سے کرتی نا تو اس میں کچھ اور عیب نظر آتے. تو ریلیشن میں بھی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ. واٹس ایپ پہ کتنی طلاقیں ہو چکی ہیں. موبائل پکڑا پرانی والی نکلی. اس طرح شوہر کا بھی ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, تو شوہر کا بھی پرانوں سے شادی یہاں ہو گئی لیکن اب یاد کون آ رہی ہے, پرانی والی. پھر وہ غفار کے نام سے اس کے نمبر سیو کیے ہوئے. وسیم اور بیگم نے ایک دن پکڑ لیا کہ بھائی یہ تو رخشندہ ہے, یہ وحیدہ ہے, یہ محمودہ ہے. محمود نہیں, وہ محمودہ نکلا, محمودہ نکلی. وحید جو تھا وہ وحیدہ نکلی. کیا گندا غلیظ معاشرہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سب کی بیس کیا ہے؟ کو ایجوکیشن, بے پردگی. تو خدا کی قسم باہر لوگوں کو تمہاری ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پتہ ہے پنجاب میں ہمارے علماء نے بات کی وزیر اعلیٰ سے کہ بھائی پنجاب میں یہ کو ایجوکیشن سسٹم کیوں ہے؟ پہلے مردوں کے الگ ہوتے تھے, لڑکیوں کے الگ. انہوں نے کہا باہر جو ہمیں قرضہ آ رہا ہے نا, انہوں نے بولا کہ ساتھ بٹھاؤ گے تو پیسے دیں گے ورنہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو تعلیم سے زیادہ ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنے کا. یہ پیسے اس لیے دے رہے ہیں, اتنے نیک نہیں ہیں کہ یہ لوگ ترقی کر کے چاند پہ ہماری طرح پہنچ جائیں. وہ چاہ رہے ہیں بغیرتی میں ہماری جیسے ہو جائیں. ترقی تو انہوں نے خاک بھی نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. تو ان کو پتا ہے ہمارے پاس ترقی ہے, غیرت ختم ہو گئی. ان کے پاس ترقی نہیں ہے لیکن غیرت ہے, تو غیرت تو چھینو نا ان کم بختوں سے. وہ ایجوکیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, بے غیرتی یار. جن عورتوں کے ناخن کسی نے نہیں دیکھے تھے, جن لڑکیوں کے باپ تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلا ہوا ہوگا, پیچھے بیٹی کالج میں کیا گل کھلا رہی ہے, ابا کو پتا نہیں ہوگا. تبھی تو جامع رشید کہتا ہے بھائی ہم اس کو ایجوکیشن کو ختم نہیں کر سکتے تو ہم خود سے تو یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں نا. تو خود بناؤ یونیورسٹیاں, اپنے کنٹرول میں لو. اسی وجہ سے غزالی یونیورسٹی بنائی ہے. آپ لوگ بھی بناؤ, جو لوگ جن کے کو بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں بھائی خود بنائیں یونیورسٹیاں. اس میں تعلیم اچھی ہو, ماحول اسلامی ہو اس میں. تو اللہ نے فرمایا اچھا یہ جو حدیث قرآن کی ہے نا, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکیزہ آدمی کی خبیث عورت سے شادی نہیں ہو سکتی, یا پاکیزہ عورت کی خبیث آدمی سے نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے, دھوکے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. مطلب ہے کہ ان کی رغبت انہی میں ہوتی ہے. باقی دھوکے سے کسی کی شادی کسی سے ہو گئی تو ایک الگ بات ہے. اس پہ کچھ لطیفے اکیلے میں ملوں گے تو سن. اچھا بھائی عمر اعجاز کون ہے؟ عمر اعجاز جلدی بتائیں. ان کی والدہ کی طبیعت اوپر خراب ہو رہی ہے, وہ اپنی والدہ کو لے کے جائیں فوراً. ان کی والدہ کی طرف سے پیغام آیا ہے, جلدی شابش. دیکھیں یہاں نہیں ہے بھائی, تلاش کریں جلدی سے. تو اللہ نے حکم دیا 100 کوڑے مارو. پھر اللہ نے میاں بیوی کے لیے ایک الگ حکم دیا. اچھا دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جو بھی کسی پہ زنا کی تہمت لگائے تو 4 گواہ لے کر آئے. 4 گواہ اگر نہیں لے کر آتا تو الٹا اس کی پشت پہ 80 کوڑے مارے جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں نا فلاں زانی ہے, فلاں بدکار ہے, تو یہ آپ اپنے خلاف اسلامی عدالت میں کیس کروا رہے ہو, اس کے خلاف نہیں کروا رہے. آپ سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو فلاں زانی ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. او بھائی آپ قرآن پڑھتے ہو, قرآن نے 4 گواہوں کے بغیر کسی کو زانی کہنے پر پابندی لگائی ہے.
اسی میں وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ میاں بیوی 2 سال سے دور ہیں, بچہ پیدا ہو گیا تو حلال ہی کا کہلائے گا وہ. اس پہ وہ جو تماشا بنایا, کیونکہ علم ہے نہیں لوگوں کے پاس کہ یہ دیکھو کرامتی بچے ان کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں, وہ سورہ نور کی آیات سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ اب اگر آپ اس بچے کو زانی, اس بچے کو ولد الزنا کہتے ہو, اس کا مطلب آپ اس کی ماں کو کیا کہہ رہے ہو؟ بولو, زانی. تو شریعت کہتی ہے 4 گواہ لے کر آؤ. اس پہ کسی کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو وہ آدمی کو کے کھاتے میں کیسے ایک بچہ ڈال دیں؟ مرد کو تو پتا ہے میں 2 سال سے نہیں ملا تو یہ میرا بچہ کہاں سے ہو گیا, 2.5 سال سے 3 سال سے نہیں ملا تو میرا بچہ کہاں سے ہو گیا. یہ تو شریعت نے سورہ نور میں آگے کہا ہے کہ مرد اگر بیوی پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ زانی ہے تو لگا سکتا ہے, وہ اس کو یہ رائٹ ہے, اس کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن پھر وہ 5 قسمیں اٹھائے گا کورٹ میں جا کے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. آگے تفصیل ہے اس کی, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. پھر عورت بھی قسم اٹھائے گی کہ یہ اگر جھوٹ بول رہا ہے, یہ اگر سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب. اس طرح 5 قسمیں اٹھانے کے بعد عورت اگر قسم اٹھانے سے باز آ گئی تو پھر ہم اس کو زانی کہیں گے, باز نہیں آئی تو شریعت پھر زانی کہنے کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ ہم نے قرآن و سنت سے مسئلہ نکالا ہے. ان اسکالرز کو قرآن و سنت تو آتا نہیں ہے, تو یہ کہہ رہے کرامتی بچہ. بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش, جس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوگا تو شوہر ہی کا بچہ کہلائے گا وہ. اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ 6 سال نہ ملے ہوں 10 سال نہ ملے ہوں. اب آپ کہتے ہو عقلاً ممکن نہیں ہے, واقعی ممکن نہیں ہے, لیکن یہاں ہم نے عقل کو شریعت کے آگے ڈال دیا ہے. بھائی اسلام کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو حلالی ماننا پڑے گا. بچے کے باپ کو یہ رائٹ ہے, وہ بولے نہیں میرا نہیں ہے تو بول دیا, کس نے منع کیا اس کو؟ وہ بولے نا, وہ بول نہیں رہا, انجینئر علی مرزا بول رہا ہے یا کوئی اور مولانا صاحب بول رہے ہیں, تو بھائی جس کا بچہ نہیں ہے وہ کہے, اس کو یہ رائٹ ہے, میرا نہیں ہے, وہ بول دے میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے, شریعت کہے گی اس کا مطلب تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے, وہ کہے نہیں زنا نہیں کیا لیکن یہ میرا نہیں ہے, تو یہ لطیفہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ کہے گا ہاں زنا کیا ہے, تو اسلام کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ, وہ کہے گا گواہ نہیں, تو پھر اسلام کہتا ہے سورہ نور نے کہا 5 قسمیں اٹھا لو, تم 5 قسمیں اٹھا لے تو ہم مان لیں گے اس کا بچہ نہیں ہے. اس پروسیس کے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بچہ نہیں ہے. تبھی فقہا نے کہا پھر فرض کیسے کریں؟ بھائی ہمیں کیا پتا کوئی جن اٹھا کے لے گیا ہوگا, کیا ہو گیا ہوگا, ہم شریعت کے آگے اپنی عقل کو ڈال رہے ہیں. ان کو چونکہ شریعت کا پتہ نہیں ہے تو پھینکے جا رہے ہیں اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ کرامتی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے یہاں, فضول بات. تو جب اسلام کا نہیں پتا ہوتا تو ایسے ہی بازاری لینگویج استعمال کی جاتی ہے. تو یہ فقہا نے جو مسئلہ نکالا ہے سورہ نور سے بھی اور صحیح ہے بخاری سے بھی کہ الولد للفراش, یہ نبی نے بحث ہی بند کر دی ہے ہمیشہ کے لیے کہ بچہ کس کا ہوگا؟ جس کی بیوی کے ہاں پیدا ہوا ہے. یہ حدیث ہے ہی اس لیے کہ اب تمہیں یہ بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ پاسبل تھا یا نہیں تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ عقل کے خلاف کام کا اسلام نے حکم کیوں دیا ہے؟ 2-3 سال دور رہے میاں بیوی, بچہ ہو گیا تو پھر بھی ہم کہیں گے بھائی یہ جمشیدی کا بچہ ہے. پہلی بات تو جمشید کو اجازت دی ہے کہ وہ بولے نہیں ہے, وہ چپ بیٹھا ہے تو کسی اور کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا کیوں کیا شریعت نے؟ بچے کے نسب کی حفاظت کے لیے, تاکہ وہ حلالی کہلائے, ناجائز نہ کہلائے. کیونکہ اسلام بچے کے نسب کی حفاظت پہ بہت حریص ہے. اسلام کہتا ہے جس کا ہے وہ بولے میرا نہیں ہے, جب وہ نہیں بول رہا تو ہم فرض کر لیں گے اسی کا ہے, تو اس کے ہمیں کیلکولیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے آپ کا, یہ ہم پہ نہیں ہو رہا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام نے چشم پوشی سے کام لیا اس میں, تاکہ بچوں کی حفاظت ہو. کیونکہ بغیر باپ کا بچہ اسلام کی نظر میں ایسے جیسے مرا ہوا ہو, اس کی کوئی زندگی نہیں ہے, اس کو نسب سے محروم نہیں کرنا چاہتا اسلام. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے اور بہت سارے دلائل ہیں, میں تو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ دین علماء سے سیکھا کرو. یہ جو بازاری لب و لہجے ہوتے ہیں نا, کرامتی بچے, یہ سب بے وقوف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اچھے ہوتے ہیں. جنہوں نے اسلامک لا پڑھا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں شریعت کی حکمتیں کیا ہیں, اس میں مصلحتیں کیا ہیں. بس یہ کافی ہے. اب آگے پھر جو ہے نا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو تہمت لگی تھی, اللہ نے اس کی پوری برات کا اعلان کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا پورے 2 رکوع اس پہ نازل ہوئے ہیں. امی عائشہ کی پاک دامنی پہ وہ بڑے دلچسپ ہیں, لیکن وقت ہمارا مکمل ہو گیا. اور انہی 2 رکوع کی وجہ سے
علماء کا اتفاق ہے کہ جو سیدہ عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے، آپ کو معاذ اللہ زانی سمجھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ پورے 2 رکوع اللہ نے سیدہ عائشہ کی پاک دامنی پہ نازل کی ہیں۔ اتنی منصوص حکم کے بعد بھی کوئی انکار کرے تو سیدھا سیدھا وہ قرآن کا انکار ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا پریگننٹ لیڈیز کے نام کی قربانی نہیں ہوتی؟ میں نے پڑھا ہے نبی نہیں ہوتی، پر مجھے ریفرنس نہیں ملا، ہے ہی نہیں تو ریفرنس کہاں سے ہوگا اس کا؟ جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، یعنی ان کے نام کی، انہی کی قربان نہ کر دیں تو ان کے نام کی ایک ہی ہوگی۔ جو بچہ جب تک دنیا میں نہیں آیا تو اس کے نام، اس کی قربانی نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں؟ اس کی کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی برکتیں چھا گئی، علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد